صباح الحب يا لغتي صباح وہ ایسی سسٹم تزکیہ پہ کام کر رہا ہے، وہ ایسی سسٹم کے اوپر بات نہیں کر رہا. آپ نے لوگوں کے پوڈ کاسٹ دیکھے. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی تزکیہ؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ تزکیہ از سم تھنگ کہ میں اپنی انڈیویجول پیوریفیکیشن میں لگ جاؤں؟ کیا سوسائٹی کا تزکیہ نہیں ہوتا؟ کیا معاشرے میں خرابی کا تزکیہ نہیں ہوتا؟ کیا ذاتی تزکیہ نہیں ہوتا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے پیوریفیکیشن کی. اٹس ورکنگ، اٹس لائک اے گروپ آف امپرفیکٹ انڈیویجولس جو ایک معاشرے میں اٹھے ہیں. ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا تھا، ہم بھی ان تک جا رہے ہیں. اینڈ تھنگس آر تھرو مسٹیکس اینڈ لرننگ امپروونگ، بٹ اٹس این ایفرٹ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ یو ڈوئنگ گڈ. اور آج کے ایونٹ میں آنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس دین کی باتیں سننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے پاس ریسیورز بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس چیزوں کو خالی سن کر ان کے اوپر عمل کرنے والے کچھ لوگ ہیں. عمل کرنے والے تو ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. آپ لوگ سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک ڈفرنس چاہتے ہیں، آپ اس کی بہتری چاہتے ہیں. فار دیٹ ریزن ایک کلیئرٹی ہونا ضروری ہے، ناٹ جسٹ فرام مائی اینڈ بٹ آلسو ریپرزینٹنگ آور آرگنائزیشن. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے اٹس اے ڈسیپشن، اور وہاں پر ایوری بڈی از پلینگ ڈفرینٹ پرسنالٹیز. فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹرینڈنگ ہوتا ہے، بیکاز سوشل میڈیا مورالٹی کو فوکس نہیں کرتا. سوشل میڈیا ٹی آر پیز اور ان طرح کی جو الگورتھمز ہیں ان کو فوکس کرتا ہے. اگر آج میں کسی شخص کے اوپر اٹیک کروں، میں کسی کی پرسنالٹی کو غیر اخلاقی طور پر ایکسپوز کروں، تو مجھے فیس بک، انسٹاگرام تھمز اپ دے گا، کنگریچولیشنز تمہارا پیج انگیجمنٹ کرنے والا ہے. اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ میرے اس عمل سے، میرے اس پوسٹ سے سوسائٹی میں کیا ڈراسٹک رزلٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. یا وہ لمبے لیکچرز کو نہیں پروموٹ کرے گا، وہ ان چھوٹی چھوٹی کلپس کو پروموٹ کرے گا جو انگیجمنٹ اور لوگوں کو آپس میں ڈیبیٹ کرنے پر مجبور کرے گی. یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایک ڈیزاسٹر کریٹ کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں نفرتیں، ہماری چیزوں کو مسکوٹ کرنا، ہمارے سوسائٹی میں الفاظ کے چناؤ میں لوگوں کی بدتمیزیاں پیدا ہونا، یہ ایک ہم معاملات دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے پاس آلریڈی ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے مسلم امہ کے اندر. ہمارے غزہ میں مسلمان بھائی بہن اور بچوں کو میسکر کیا جا رہا ہے. ہماری ایک ایموشنل فیلنگز ہیں جن کو ہم نہیں پٹ کر پا رہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. اینڈ آؤٹ آف دیٹ ڈیسپریشن وی آر سم ہاؤ ڈوئنگ واٹ ایور وی کین، کہ ہم بولے کچھ بھی کر لیں. ہم شاید آپس میں لڑ لے رہے ہیں، ہم شاید لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہم شاید اشارہ بازی کر رہے ہیں، ہم شاید بولتے ہیں چلو یونیورسٹی میں کچھ ایسے اقدامات کر لیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایموشنلی وہ صحیح ہو، لیکن لانگ ٹرم پرسپیکٹو پہ شاید ہمارے لیے نقصان کریٹ کر رہا ہو. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے کچھ ایسے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو خیر کے لیے لانگ ٹرم رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے، ڈونٹ گیٹ می رانگ. آئی ایم سیئنگ کہ جذبات میں کچھ اوور بورڈ ہو جاتے ہیں، ہم شاید توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ہم شاید اور یہ پڑھی لکھی عوام سے ہم دیکھ رہے ہیں. بٹ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم جب کوئی ایشو کو ریز کرتے ہیں، ہم کوئی بات انٹرٹینمنٹ کے طور پر اگر اس کو پٹ آؤٹ کرتے ہیں، آڈینس آنا شروع ہوتی ہے. تو آرگنائزیشن کی طرف سے کچھ پرٹیکولر سپیکرز ہیں جن کو الگورتھم پش کرتا ہے، ان کی فالوئنگ ڈیولپ ہوتی ہے.
چونکہ ان کی فالوئنگ ڈیولپ ہوتی ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہمارے اخلاص مینٹینڈ ہے, ریچنگ آؤٹ ٹو دی آڈینس اینڈ میکنگ اے پازیٹیو امپیکٹ, دیٹس گڈ. بٹ ہمارا ریچ ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آرگنائزیشن کے کچھ پرٹیکولر لائف اسٹائل اور ٹرینڈ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اینڈ اس کی وجہ سے آڈینس کے اندر ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ شاید آرگنائزیشن کا سٹانس یہ ہے. اور پھر وہ جو باقی اسپیکرز ہوتے ہیں جو شاید اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا پٹ آؤٹ نہیں کرتے, شاید وہ اپنی چیزوں کو, ڈیلی لائف کی چیزوں کو نہیں ڈالتے, شاید وہ ولاگز نہیں ڈالتے, شاید دے ناٹ ویری ایکٹیو, مے بی اٹس ناٹ ان دیئر نیچر, دے ڈونٹ لائک ٹو پوسٹ ایوری ڈے. سم پیپل وانٹ ٹو ہیو دیئر پرائیویٹ لائف, شاید ایک پوسٹ ڈال دی اینڈ میڈیا ڈالتے ہیں. فار دیٹ ریزن دے آر ڈفرنٹ کیٹیگریز. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی غلط کر رہا ہے کوئی صحیح کر رہا ہے. وائسی تزکیہ پہ کام کر رہا ہے, وائسی سسٹم کے اوپر بات نہیں کر رہا. آپ نے لوگوں کی پوڈ کاسٹ دیکھے, واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی تزکیہ؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ تزکیہ از سم تھنگ کہ میں اپنی انڈیویجول پیوریفیکیشن میں لگ جاؤں؟ کیا سوسائٹی کا تزکیہ نہیں ہوتا؟ کیا معاشرے میں خرابی کا تزکیہ نہیں ہوتا؟ کیا ذاتی تزکیہ نہیں ہوتا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا, کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے پیوریفیکیشن کی. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو بولتا ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہوں, اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, وہ یہ بات نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو کہ میرا دین نہ صرف مجھے ذاتی زندگی میں گائیڈنس دیتا ہے بلکہ مجھے سوسائٹی اور کمیونل لیول پہ بھی مجھے گائیڈنس دیتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خالی قرآن و سنت نہیں اتاری وحی کے طور پہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میتھڈالوجی بھی اتاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ کی 48 ورس میں کیا کہتے ہیں؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے تمہارے لیے شریعت اتاری ہے اور منہج اتارا ہے. منہج کیا ہے؟ منہج از میتھڈالوجی. مجھے سوسائٹی میں چینج لانا ہوگا اور ایک افیکٹو چینج لانا ہوگا تو میں کون سی میتھڈالوجی کو فالو کروں گا؟ مجھے لوگوں میں تبدیلی کیسے لانی ہے؟ ایگزامپل نمبر 1, اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اوتھینٹک حدیث میں کہتی ہیں اگر شروع میں حرام اور حلال کی آیات اترتی تو لوگ کیا کہتے؟ ہم نہیں کر سکتے. اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک بندہ اس کے دل میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں اتری ہے, اور میں اس کو بولوں کہ یہ تو گناہ کا کام ہے, میجر سن ہے, تم لڑکی سے بات کر رہے ہو, تم مکس گیدرنگ کے اندر ہو, وہ بولے گا مجھ سے نہیں ہو سکتا. لیکن اما عائشہ نے بولا رضی اللہ عنہ کہ سب سے پہلے جنت, جہنم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی آیات اتری جب لوگوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ڈیولپ ہوئی, اور جب حرام اور حلال کی آیات اتری تو لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا. دیر واز اے ٹرانزیشن. اور اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپلینیشنز نہیں مانتے. لوگ سمجھتے ہیں ہم ذاتیات پر اٹیک کر رہے ہیں. They don't understand that behind this social media there are several attempts to be able to have a communication, correct, rectify, explain, and when that does not work then audience کو clarity ہونا ضروری ہے. Because ہمارا معاملہ یہاں پر organizations, individuals کا نہیں ہے. This is not revolving around one individual but the issue which is developing which can take a totally different drastic measure within 4-5 years because یہ history میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, again evidence, living in Makkah, خباب ابن الارت کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں, اپنی خلافت میں اے گریڈ کی سیلری دی تھی with appreciation. کس بات کی؟ کہ you were amongst those individuals جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی کیلیفٹ میں اور صرف یہ سوال پوچھے تھے کہ تم نے کیا برداشت کیا, تم نے کیا برداشت کیا. تو خباب ابن الارت نے صرف اپنی پیٹھ دکھائی تھی اور ان کی پیٹھ پہ ہولز بنے ہوئے تھے. وہ ہولز کس چیز کے تھے؟ کہ ان کی پیٹھ کے اوپر گرم پتھر, ریڈ پتھر جو گرم ہو جاتے ہیں وہ رکھے جاتے تھے اور ان کی کھال پگھلنے سے وہ ٹھنڈے ہوتے تھے.
اور اسی طرح سے جب صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ میں ٹارچر کیا جا رہا تھا خباب بن الارت کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ خباب برداشت کرو. سمیہ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا کیا کہا؟ برداشت کرو. جب صحابہ نے آ کے بولا کہ یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور ان کو سر کے اوپر آری رکھ کے 2 حصوں میں کاٹ دیا تھا، لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹے وہ، جس کا ریفرنس سورہ بروج میں دیا گیا ہے. بات کیا ہے کہ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز موونگ ٹورڈز another transition. اور یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے. آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈسیپشن ہوتی ہے کہ آئی فیل انٹلیکچولی سپیریئر، تو میرے لیے یہ نالج بہت امپورٹنٹ ہے. ویئر ایز ہمارا دین کتابیں چاٹنے کا نام نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیونگ فلسافیکل آرگیومنٹس، اٹس اباؤٹ واٹ برنگز یو ٹورڈز ایکشن. تمہارے عمل میں کیا چیز امپروو کرتی ہے، تمہارے خود کی ذاتی سنسیئرٹی اور عمل کتنی امپروو ہو رہی ہے. ریگارڈلیس یو آر فل آف ایررز، شارٹ کمنگز ہیں. لیکن اگر میرا ایسا گول ہوگا کہ میں یہ بولوں کہ نہیں، آئی ایم ناٹ going to rectify or not keep on rectifying, but I will take on a higher goal. I will take on a higher goal because it sounds very intellectual, it sounds very superior. Then I am going against the very methodology or manhaj جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ وائسی جو کام کر رہا ہے, and I'm sure وائسی has lots of mistakes. It's working, it's like a group of imperfect individuals جو ایک معاشرے میں اٹھے ہیں, ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا تھا, ہم بھی ان تک جا رہے ہیں, and things are through mistakes and learning, improving, but it's an effort. Nobody is criticizing anybody's efforts. جب تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 4 کھجور دیے تھے, تو منافقین ہنسنے لگے تھے, ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی, الذین یلمزون متوعین من المؤمنین من الصدقات, کہ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں, اشارے بازی کرتے ہیں, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مومنین کو کہ وہ صدقہ تھوڑا سا دے رہے ہیں, اور منافقین نے کوئی صدقہ نہیں دیا تھا. تو وہ دعات, وہ دائی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے, آن گراؤنڈ کچھ کر رہا ہے, گھر پہ بیٹھ کے کچھ لوگ, اللہ بہتر جانتا ہے, کچھ لوگ آ کے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, واٹ یو ڈوئنگ از ناٹ واٹ از نیڈیڈ رائٹ ناؤ, آئی نو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو رائٹ ناؤ. بیکاز دا فیکٹ از دیٹ دس ریلیجن از آل اباؤٹ ایکشن. اور آج ہمارے پاس لوگ یہ پرسیپشن ڈال رہے ہیں, خلافت آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا. ڈو یو بلیو خلافت آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا؟ خلافت آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا؟ خالی خلافت آنے سے. غزہ کا معاملہ ہے, لوگ ایکچولی یہ آ کے بول رہے ہیں نا کہ غزہ کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ خلافت آئے گی, خلافت نہیں ہے, خلافت آئے گی تو غزہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی. غزہ خلافت میں ہی کھوئی ہے آپ سے. بات یہ نہیں کہ خلافت آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جب آپ کو مخلص لیڈرز ملیں گے, جن کے پاس پاور ہوگی, جن کے پاس ریسورسز ہوں گے, جب وہ آئیں گے اور ان کے پاس پراپر لوگ ہوں گے, تب جا کے آپ کے پاس آئے گی. ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے, OIC جب پہلی دفعہ مسجد اقصیٰ کے اندر جب وہ ممبر جلا دیا تھا, کس کا ممبر جلایا تھا؟ اوریجنل ممبر جلا دیا تھا ایک زائنسٹ ایکسٹریمسٹ نے. تو پوری 1960s میں OIC ڈیولپ ہوئی تھی, سارے مسلمان لیڈر جمع ہوئے تھے. کس کی طرف سے سپورٹ نہیں آیا تھا؟ کفار کی طرف سے. یہ اپنے ہی لوگ تھے. جب شاہ فیصل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں فلسطینیوں کے لیے, کتنے مسلمان ملکوں نے سپورٹ کیا تھا؟ گراؤنڈ ریالٹی ابھی کام کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو آپ سوال یہ آتا ہے کہ کتنے سالوں سے تم لوگ بیس پہ کام کر رہے ہو؟ ہمیں اگر 100 سال بھی کام کرنا پڑے گا بیس پر, تو بیس پہ کام کریں گے. کیونکہ اگر بیس پہ کام نہیں کرو گے تو تم مجھے بتاؤ, جہاد کے امتحان کو کون برداشت کرے گا؟
جہاں مال قربان کرنے کی بات آئے گی، جہاں جان قربان کرنے کی بات آئے گی، جہاں وقت قربان کرنے کی بات آئے گی، وہاں پر کتنے لوگ ہیں جو اس سیکریفائس کے اوپر پورے اتریں گے؟ کیونکہ آپ کے ایجوکیشنل سسٹم، تعلیمی نظام، میڈیا، برین واشنگ، they are working on this media warfare to internally sabotage you. ہمیں اس وار کے اندر لوگوں کو واپس ریوائیو کرنا ہے تاکہ ہم اس اچیویبل گول کی طرف جا سکیں. Is that understandable? We are focusing on youth. ہم یوتھ کے ایشوز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. کیا وائسی ہر چیز میں ٹانگ اڑائے گا؟ کتنے لوگ ہیں وائسی خود اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے؟ تو ہمارے پاس ٹرینڈ چل گیا. یہ دیکھیے اب میمز بن رہی ہیں ذاتیات پہ. نہیں، دس از ناٹ واٹ اٹ. اب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ ایک معاملہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کی ایفرٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیویجول، اٹس اباؤٹ میتھڈالوجی، اٹس اباؤٹ دا ویکنیس ان آرگیومنٹس اینڈ اسٹیٹمنٹس. سب سے بڑا فرض کیا ہے اسلام کے اندر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. سب سے پہلے کیا کہا؟ کہو لا الہ الا اللہ. الہ کیا ہے؟ میرے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. میں نے قبر کو بنا لیا، میں نے کسی شخص کو بنا لیا، میں نے مال کو بنا لیا، اولاد کو بنا لیا، میں نے کسی فرشتے کو بنا لیا. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو وہ صفات اور طاقت اور وہ ایٹریبیوٹس دے دیے جو اللہ کے حقدار ہے، تو میں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور یہی چیز ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اصل میں سمجھتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے اوپر بھی ایک بڑا گناہ ہے جو شرک کی جڑ ہے. وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہو جس کے لیے اللہ نے کوئی برہان نہیں اتاری. اور یہ شرک کی دلیل بنتی ہے کہ میں یہ بات بولوں اللہ کے بارے میں وہ چیز جو اللہ نے فرض نہ کی ہو، اللہ نے فرض نہ کی ہو. میرے کمنٹ سیکشن میں کسی نے آ کے بات بولا سب سے پہلا فریضہ مسلمان کے اوپر ہے کہ اس دین کے غلبے کے لیے کام کرے. میں نے بولا دلیل دو، دلیل دو اس بات کی. دلیل ہے اس بات کی کوئی؟ ایک مسلمان کے لیے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مطلب اگر ایک گروپ کام کرے گا تو سب کے لیے کفایت کر جائے گا. اس کے اوپر علماء کی اختلاف ہے. تھوڑا سا ایکیڈیمک بات کر رہا ہوں میں آپ کو، تھوڑی سی ایکیڈیمک پوائنٹ ڈال رہا ہوں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، علمی بات ہے ذرا. یہ اسلام میں اصل کیا ہے؟ علم کے لیے قرآن کی دلیل کے لیے اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت. اس کے بعد اجماع، قیاس، یہ سارے سیکنڈری سورسز ہیں. دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اس کے اوپر دو اوپینینز ہیں جس کے اوپر اختلاف کرتے ہیں علماء، اور دونوں کی چیز بچا ہے. نمبر 1، اگین میری بات کو غور سے سنیے گا. اصل یہ ہے، علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ سب دین کی دعوت، قرآن، انبیاء کو بھیجنا، صحابہ، امت مسلمہ، ان سب کا مین آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جہاد ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لوگ قتال کریں اور جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جائے. یہ ایک اوپینین ہے، کیونکہ اللہ کو جہاد پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑا جائے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کسی کو شہید کا رتبہ دے. یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین ہے کہ جہاد نہیں ہے، نماز ہے، کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے، اللہ کی عبدیت کی طرف بلانا ہے، کہ بندہ مخلوق کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے. یہ مین آبجیکٹو ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ سمپل سی بات ہے. اس کے اوپر اوپینین ہے. جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، جب وہ ماننے لگ جائے گا اور تسلیم کرے گا اور وہ گروپ جو ملک بنائے گا، تو کیا اس کے لیے یہ بات ایک پرابلم ہے کہ کسی اور کا لا لے کر آئے اور اللہ کا لا لے کے نہ آئے؟ کیا تمام خلفاء نے اپنے ٹائم پر ایک ہی سٹائل سے کیا یا انہوں نے اصول اٹھائے قرآن سے؟ اب کیا ہوا، یہ جو خلافت کا ایک ٹرم ہے، یہ
دوسری شکل اختیار کر گیا ہے کہ انہوں نے اب خلافت کو لیڈر کے پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے کہ ہمارا لیڈر صحیح نہیں ہے، رادر دین دین کی تعلیمات کے حساب سے دیکھیں کہ دین ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا انسٹرکشن دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے منہج بھی دیا ہے اور شریعت بھی دی ہے. سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. شرک کے خلاف کون آ کے بات کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر وہ بیٹل ہو جائے گی جہاں پر سیکٹیرین ڈفرنس ہے، فقہی ڈفرنس نہیں، سیکٹیرین ڈفرنس. اور سیکٹیرین ڈفرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا دین میں ضروری ہے. کہتے ہیں نا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو حکم دیا. قرآن کا کیا آیت کیا ہے کہ فرقے میں نہ پڑھو. کیا فرقے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دین کا اصل ہے اس کو بھی کمپرومائز کر دوں یا الگ نہ ہو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن سننا. اور اس فہم پر جو صحابہ نے سمجھا ہے، اگر کوئی تفرقہ کرے گا تو میں بولوں گا اللہ کی رسی یہ ہے یا میں اس کو چھوڑ دوں گا. کیا بات بولی ہے؟ ڈفرنس سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب چونکہ ہم یہ بات بولنا شروع کرتے ہیں کہ یہ فرقہ تب بنتا ہے جب عقیدہ الگ ہوتا ہے. ماؤنٹ صفا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہلی بات کی تھی؟ بھائی اب مرد کے بچے ہیں تو آپ بات کریں نا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو عبادت کے لیے شامل نہیں کیا جائے گا، اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں. آپ بولے طاغوت جو ہے نا سسٹم ہے. چونکہ اب آپ نے طاغوت کو سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اب سسٹم کی بات ہوگی. طاغوت کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے ڈیفینیشن چینج کر دی. طاغوت کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو اللہ کے برمقابل کھڑا کر دیا جائے. تو اب کیا ہوگا؟ طاغوت ہے اصل میں سسٹم کے خلاف بات کرنا. میرے پاس آپ لوگ کیوں آئے؟ کیونکہ آپ لوگ جاہل ہیں، کیونکہ آپ لوگ کو نہیں پتا. اگر بات ہے کچھ بھی چیزیں آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتا ہوں گی. میں بھی کچھ چیزوں میں عالم ہوں، کچھ چیزوں میں جاہل ہوں. وہ ہو رہا کہ آپ جاہل کو بولنا فرض ہے. اور قرآن کی آیت کیا دی؟ کیا جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہے؟ یہ دلیل ہے. تو پھر آپ بولو قل یا ایھا الکافرون. پھر میں کہتا پھر اور کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا نا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ ان کفار سے جو آلریڈی کفار ہیں پہلے ان کو یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں. نہیں مانتے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. دین ہے یہ. دین کیا ہے؟ دین ہے سسٹم. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین سسٹم ہے. یہ کون سی لغت کی تعریف میں دین سسٹم ہے؟ کسی نے سوال پوچھا؟ ہم سوچنے والے لوگ ہیں، ہم سپیریئر انٹلیکٹ والے لوگ ہیں. کس لغت میں لکھا ہے کہ دین از سسٹم؟ مجھے دلیل دیں آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ اس دن کی سسٹم کا مالک ہے. لین دین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دین جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ذاتی عبادت کے لیے خالی نہیں چھوڑا. ہمیں دیا ہے پوری زندگی کا طرز عمل کہ میں اگر اکنامکس معاشرے میں دیکھوں تو میرے لیے حلال کا کیا معاملہ ہے. میں اپنی شادی شدہ زندگی میں دیکھوں تو میرے دین نے مجھے اس میں رہنمائی دی ہے. میں اولاد کی تربیت کروں تو اس میں مجھے رہنمائی دی ہے. یہ ساری چیزیں مجھے دین نے سکھائی ہیں. یا یہ دین چونکہ آپ نے سمجھا کہ لوگ دین سے مراد ریچول لیتے ہیں اور ہمارے پاس ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو دین یہی ہے. دین اصل میں نہیں ہے، دین سسٹم ہے. لیکن ہم اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ہم شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہیں. ہم شخصیت پرستی میں پڑھتے ہیں اور ہم ہر چیز کو بلا دیتے ہیں. بٹ اینی کیس ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیتے ہیں کچھ سپیکرز کو سن کے کہ شاید ان کا اسٹانس ہی ہے. ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم شر اور خیر کا موازنہ کر رہے ہیں. دا لاؤڈسٹ آف وائسز ڈز ناٹ نیسسریلی برنگ ریزلٹس. اینڈ اگین آپ کے دماغ میں ایک ہی شکل آ رہی ہوگی. بات کسی کو اٹیک کرنے کی نہیں ہے. میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں کیا بات ہے. مسئلہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز کا ہے. اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ پورٹلز ہوتے ہیں، اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے وہ کیو میں گئے تھے تو وہ 309 سال سوئے تھے لیکن وہ ادھر ایک پورٹل تھا، ادھر سے وہیں کہیں اور پہنچ گئے تھے.
اب مجھے بتائیے 1450 سال میں کون سی ایسی انڈیکیشن ہے اس آیت کی جس سے آپ یہ بول سکیں کہ پورٹلز ہیں؟ یا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بولا کہ وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے، تو اس ورڈ کے اندر یہ انٹرپریٹیشن ملتی ہے کہ وہ پورٹلز کے ذریعے ٹریول کیا انہوں نے۔ ابھی سننے میں بہت اچھی باتیں لگتی ہیں، اور میں آپ کو مزید کچھ باتیں بتاؤں گا مزید انٹرسٹنگ سی، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وَإِذَا فُتِحَتِ الْأَبْوَابُ، جب دروازہ کھول دیا جائے گا تو یاجوج ماجوج آئیں گے، کیونکہ وہ فتحت کے الفاظ ہیں کہ اوپر سے اٹھیں گے، تو وہ ایلینز ہوں گے کیونکہ اوپر سے آئیں گے۔ اور ایک فیبریکیٹڈ روایت جو کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اس کے اوپر سو جائیں گے، جس کو انہوں نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ پہلے تو پوچھا جائے کہ ضعیف روایت کیسے ہے؟ ایک موضوع روایت، موضوع کہتے ہیں فیبریکیٹڈ۔ اور یہ کہاں سے آ گیا کہ ایلین تھے؟ کیونکہ روایت میں ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن یہ بات کہنی ہے کہ اپنے 100 میں سے 99 بچوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ، تو آدم علیہ السلام مایوس ہو جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان میں 100 میں سے 99 جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو وہاں پس قطعی دلیل ہے، قطعی دلیل کہتے ہیں کہ کلیئر ایویڈنس ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ یا میں یہ بات بولوں کہ ایجپشن میتھولوجی میں ایک کریچر ہے جس کا نام ہے تھاٹ، THOT، اس کے بارے میں جا کے دیکھیے گا۔ ایک ایمرلڈ کا سٹون ملا ہے، اس کے اوپر کچھ رائٹنگز لکھی ہوئی ہیں، اور یہ مخلوق آتی ہے ہر ٹائم کے بعد، اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، اور اس کی کتابوں میں، اس کی ٹرانسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب آسمان پر ٹریول کرتا ہے تو اس کے دروازوں کے اوپر جو ہے نا کتے جیسی مخلوق ہوتی ہیں جو اس کو نہیں پاس آن دیتی، اور اس کی رائٹنگز میں لکھا ہوا ہے چلڈرن آف فائر، چلڈرن آف ارتھ اینڈ چلڈرن آف لائٹ۔ چلڈرن آف لائٹ اینجلز، چلڈرن آف فائر جن، چلڈرن آف ارتھ انسان۔ اور یہ مخلوق آتی ہے، لوگوں کو سکھاتی ہے، اور ان کو سوسائٹیز ڈیولپ کرواتی ہے اور چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ جگہ پہ اس کو مچھلی کے اس میں کیا ہوا، نیٹ فلکس کے اوپر ڈاکیومنٹریز اٹھائیں گے تو کوئی مجہول سکرولز ملے ہیں، مجہول سکرولز میں مجہول، ایک حدیث کے اندر روایت ہوتی ہے کہ ایک بندے نے بولا، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بابا تھے، ان کو خواب آیا تھا، وہ کون ہے کسی کو نہیں پتا، وہ خواب تھا، اور اس نے آ کے خواب میں یہ بات بولی، اور یہاں سے پوری کڑی جڑتی ہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ محدثین پوچھتے ہیں کون ہے؟ جس کا نہیں پتا ہوتا، چھٹا نہیں پتا ہوتا، اس کو کہتے ہیں مجہول۔ اب کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک سکرولز مل گئے، اور سکرولز کیا ہیں؟ اس میں لکھا ہوا کہ نوح علیہ السلام اصل میں ایلین تھے۔ نوح علیہ السلام ایلین تھے، ان کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں، اور وہ اصل میں آئے اور انہوں نے ایک الگ ہی کریشن تھی جو اپنے ایگز ڈال رہی تھی، چھپا رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ وہ بہت ہی آگے پہنچ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پورا سمندر اور پورا پانی بہایا تاکہ ان لوگوں کو واش آؤٹ کر دیا جائے۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال زندہ نہیں رہے تھے، وہ اصل میں پورٹلز اور ٹائم ٹریول کرتے تھے۔ یہ باتیں بہت سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یا میں بات بولوں کہ پورٹلز ہوتے ہیں، آج تک آپ کو کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ملا پورٹل کا؟ کوئی پورٹل ملا؟ تو یہ نفع والا علم ہے یا غیر نفع والا علم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں بات کروں جو انسین ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں، آپ ورس نمبر 7 کھول کے دیکھیے گا، کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن کو اتارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس کتاب کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات۔ محکمات ڈوز اینڈ ڈونٹس پر ہے، متشابہات اللہ کی ذات سے، فرشتوں کے معاملے میں، کوئی ایسی چیزیں جس کے بارے میں کچھ ایسا میریکل ہے جو آپ نے نہیں دیکھا، کوئی ایسی چیزیں جس کے بارے میں نہیں جانتے، انسین ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ جن کے دلوں میں زیغ ہے، بیماری ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جتنے فرقے ہیں ان سب نے متشابہات پہ ہی اپنی بیلیف بنائی ہوئی ہے۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے، ایک سٹیپ آگے نکل گئے، چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بل احیاء، کیونکہ وہ زندہ ہیں تو ایک سٹیپ آگے لے گئے، چونکہ زندہ ہیں تو ان سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ زندہ
انسانی کیفیت میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کے نیچے جو جنت ہے ان کے پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈالا ہوا ہے اور وہ کھاتے پیتے ہیں. ان کی کیفیت ہمیں نہیں پتا بیکاز اٹ ہیز ٹو ڈو ان دی انسین ورلڈ. کیونکہ آپ نے دیکھا ہی یہی ہے. میں اللہ کے نور کے بارے میں بولوں تو آپ بولیں گے سورج کی روشنی, لائٹ کی روشنی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہی یہی ہے. اسی لیے یہی غلطی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں آپ نے آبزرو کی ہیں وہ آپ اللہ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں, اور یہ ایک اللہ کے ساتھ غلط کمپیریزن ہے کہ میں محکمات کو چھوڑ کر, اور اللہ آگے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل میں ایمان ہے, جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہے, دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ جو ایک ہمارے پاس ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے, اور ابھی غزہ کے معاملے میں ایک اور چیز ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کے کام کو ڈیمین کرتے ہیں. تم جو کام کر رہے ہو نا یہ کام کرنے والا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو تبوک کے معاملے میں آیت سنائی کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, کہ مومنین چند وہ دے رہے تھے, اب مذاق اڑا رہے تھے, اور وہ خود گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے صدقہ نہیں دیا. ہمارے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے فیک اکاؤنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, آتے ہیں فلڈ کرتے ہیں, کیونکہ ایک اسٹریٹجی, سوشل میڈیا از اے وار, اینڈ ایونچولی وین دس ہیپنس دے سے واٹ یو ڈوئنگ از ناٹ گڈ. یار گھر سے نکل رہے ہیں لوگ, آپ ان کے لیے دعا کیجئے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کے لیے خیر اور عافیت کی مدد کی دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے, اور جو لوگ ہیں ان سے بھی کام لے. تو یہ جو دین کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے بارے میں کلیریفائی کرنا. جب ہم نام لیے بغیر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, چونکہ ٹرینڈ چلا ہوا ہوتا ہے, تو لوگ خود ہی کمنٹ میں آ کے نام لیتے ہیں. ایونچولی دیٹ بیکمز دا پارٹ آف دا ڈسکشن. بٹ ہم کبھی بھی پرسنالٹیز کے اوپر اٹیک نہیں کرتے انلیس جب اس کی پرسنالٹی کی انڈرسٹینڈنگ دین کی لوگوں کو نقصان نہ دے رہی ہو. اگر ہمارے رویے میں بدتمیزی ہے, اگر ہمارے رویے میں علماء کے ساتھ کے بارے میں بدگمانی ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, اگر تمام علماء غلط ہو گئے تو پھر اللہ کی دین کے نبی کے وارث کون رہے؟ پھر کوئی سکھانے والی نہیں رہے گا. ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ مجھے بات بتائیے علماء کے علاوہ کون ہے جو آپ کو دین سکھائے گا؟ یہ دین کتابی چیزوں کا نام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سینہ بسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سینہ بسینہ صحابہ کو سکھایا, اور صحابہ نے تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا. یہ دین سیکھنے والا ہے. آپ کا کام ہے رائٹ سورسز کے اوپر دین کو سیکھنا اور دیکھنا کہ کون سا عالم متقی ہے, عمل والا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے, اس ہنر کو حاصل کرنا ہوتا ہے, اس شخص کو کبھی نہیں دیکھنا پڑتا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ چوائسیز نہیں ہیں. لیکن ہم سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دین سیکھ کر بولتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے کافی ہے, اور ہمارے لیے وہاں پر وہ نور روشنی نہیں آتی. تو اس سوشل میڈیا کے اوپر ہم اپنا خیال رکھیں کہ ہم کس لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. میری ذات گارنٹیڈ نہیں ہے, میری ذات گمراہی سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہ مرنے سے پہلے میرا اور ابھی میرا معاملہ کیا ہے. لیکن میری بات کیا اسلاف میں سے کسی نے کہی ہے؟ کیا صحابہ اور اللہ کے رسول سے بات ملتی ہے؟ کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جتنی بھی آئے بائیں شائیں ہیں, اٹ میں ساؤنڈ انٹرسٹنگ بٹ اٹ کین ناٹ بی اے بینیفیشل نالج. مجھے بات بتائیے کیا یہ بینیفیشل نالج ہوگی آپ کے لیے؟ تو آپ کے لیے اللہ نے سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کیا کرنا ہے؟ نماز کا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مسلمان کے اوپر پہلا فرض ہے. جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کیا بولا کہ کلمہ پڑھیں. قوم کے لوگ جب کلمہ پڑھ لیں تو ان کو نماز کا حکم دو, نماز کا حکم دو تو پھر روزے کا مان لیں تو زکوٰۃ کا, پھر حج کا, یہ سب چیزوں کا آرڈر ہے. یہی تو سسٹم ڈیولپ ہوگا, اور جب یہ مان لیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا اور میں بولوں گا نہیں کروں گا. ہمارے پاس ینگسٹرز نماز نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ ہے نا, ان کو یہی نہیں پتا حرام کیا حلال کیا ہے. ان کو گھر والوں نے شاید دنیا کی تعلیم دے دی ہے لیکن ان کو دین کی کبھی توفیق نہیں دی. ان کو صرف نورانی قاعدہ کسی قاری صاحب سے پڑھا دیا ہے, وہ بھی بیچارہ بھاگ کے جاتا تھا, تھکار کے آتا تھا. تو ہمارے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس ایک تھریش ہولڈ تو ڈیولپ ہو. اور الحمدللہ ہماری ینگسٹرس کے اندر
وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. ایوری باڈی از پٹنگ, بیکاز جب آپ یا فیبریکیٹڈ سورس سے کوئی بات کریں یا اپنے خیالات میں بول رہے ہیں, اٹ ول کریٹ مور پرابلم فار یو. یو آر ویری گڈ ان اے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین پہ بات نہ کریں, دین پہ بات کریں. واٹ یو کین ڈو اینڈ سرو in terms of deen can be very effective as long as you do not cross that boundary. اور میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی. اگر میں اسٹیٹمنٹ مار دوں کہ جاہل کو کہنا فرض ہے اسلام میں, آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ میں آپ سے بولتا ہوں جائے ریسرچ کریں, آپ میری بات کرنا پڑے, آپ دلیل ڈھونڈیے. سب سے بڑا فریضہ ہے طاغوت کے معاملے میں, لیکن طاغوت کی انڈرسٹینڈنگ میرے سامنے نہ ہو تو میں آپ سب کو, اگر فریضہ ہے, مثال کے طور پہ میرا اسٹیٹس تھا جو میں نے ڈالا تھا کہ اگر جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے, تو اگر وہ جس میں جاہل ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جاہل ورڈ اردو زبان میں بدتمیزی میں آتا ہے, عربی زبان میں وہ کسی اور ٹرم میں یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عربی زبان میں فاسق ایک ٹرم ہے اور اردو زبان میں بدکار ایک الگ ٹرم ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا احد کی پہاڑ پر کھڑے رہنے کے لیے, جنگ احد میں پہاڑ پر کھڑے رہنے کے لیے صحابہ کو کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا مت, اور صحابہ ہل گئے تھے. اس کا نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے, یہاں تک کہ افواہ اڑ گئی تھی جب ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے اور ان کی شہادت ہو گئی تو صحابہ نے تلواریں چھوڑ دی تھی. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری تھی کہ اگر نبی قتل کر دیے جائیں یا شہید ہو جائیں یا ان کو موت واقع ہو جائے تو تم مشن چھوڑ دو گے. تو تب جب اتنا نقصان ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری تھی, فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم مزاج ہیں. اگر آپ نہیں ہوتے ان کے ساتھ نرم مزاج, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے. آپ ان کو معاف کیجئے, آپ ان کو اپنی مشاورت میں شامل کیجئے, آپ اپنے کندھے جھکائیں ان کے سامنے. اتنا بڑا معاملہ ہونے کے بعد, کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں. ہمیں تو پہلے لوگوں کو ایمان میں تو داخل کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی طریقے سے, احسن طریقے سے واعظ کریں, نصیحت کریں اور لوگوں سے ڈیبیٹ کریں, انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کریں, لیکن ہمارے پاس بدتمیزی پہ لوگ آ گئے. اور یہ ایک ینگسٹرس کے اندر, کیونکہ ہم ایموشنلی ڈریون نیشن ہیں. ایموشن آپ کو موٹیویٹ تو کرتی ہے, لیکن اگر اس میں ایبسنس آف مورالٹی ہوگی تو آپ ایونچولی ایموشن سے ڈریون ہوں گے, اور پھر وہی ہوتا ہے جہاں لنچنگ ہوتی ہے, اور ایموشنلی جسٹیفائی ہو جائے گا اگر اس کے اندر مورالٹی پریزنٹ نہیں ہوگی کہ میں اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا. تو آپ جب ایموشنلی ڈریون ہوتے ہیں نا, تو آپ سامنے نہیں دیکھتے کہ کون بڑا ہے, کون عالم ہے, کون دائی ہے, آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو. اگزامپل, میں اللہ فگیو مائی برادر سسٹر, ہمیں بھی ہدایت دے, کہ میں اسٹیٹس ڈالا تو ایک بندے نے آ کے بولا اللہ تمہیں, کیا نام تھا لڑکی کا, ازکا, جو سامنے تھی, مجھے نہیں پتا, وہ شو میں, تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اٹھائے. آ کے بات بولی اور بولا تمہارے دل میں جیلسی ہے. میں نے بولا آپ کو میرے دل کا حال پتہ ہے؟ تو میں نے ان کو ٹرم پہ بولا, میں نے بولا کہ جس طرح سے ان کے دل میں یہ ہے, تو بولا کہ یہ تو آپ گناہ کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے یہ پریولیج خالی ان کو ہے یا مجھے بھی ہے؟ یہ بائی دا وے میں نے آپ کو صرف سامنے رکھنے کے لیے بات بتائی تھی کہ آپ کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. تو ہم سوشل میڈیا کے اوپر ریزلٹس اورینٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہے, ان سے بولے کون سے علماء کو سنتے ہو, فنا 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 فنا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں ان کو. کیا آپ نے دیکھا, کہ آپ نے جا کے کوشش کی, کہ آپ نے علم کے لیے باہر نکلے, جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مچھلیاں بھی, پرندے بھی, چرند بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں کرنی علم کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دین کی جنت کا راستہ آسان کرتا ہے, بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے. یہ فضیلت ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ہم بولتے ہیں کیا تم لوگ کتابیں پڑھ رہے ہو, تم لوگ بخاری پڑھ رہے ہو, یہ ٹائم کرو, اس وقت یہ ٹائم نہیں, اس وقت یہ ہے کہ باہر نکلو, سسٹم چینج کرو. کون سا سسٹم آئے گا مجھے بتائیے؟ جہاد کرو, فائن, کون لوگ جہاد ہوں گے؟ اتنے سے کمرے میں رہنا پڑے گا نا 4 دن کے بھوکا ہونے پہ, اور پھر بولو گے یہاں پہ نیٹ فلکس نہیں ہے کیا؟ اور ہم سمجھتے ہیں ہم جائیں گے, ہمیں بندوق چلانی آ جائے گی, ہم جائیں گے, ہم بولیں گے ٹیشن, وہی کاؤنٹر اسٹرائک نہیں ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ
شرف ایمان والوں کو دیتا ہے کیونکہ شہادت ایک رتبہ ہے. اور اللہ لیڈر بھی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ نافرمانوں کو اپنے اچھے لیڈر نہیں دیتا. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی وہ آیات کہاں جائیں گی کہ اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا جہاں پہ وہ استغفار کرتے ہیں. تو آپ بھی بولو گے کہ تزکیہ پہ کام کرتے ہیں. وائسی تزکیہ پہ کام کر رہا ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ سے آگے بڑھیے آپ. تو ہم بلیٹل کرتے ہیں کسی کے کام کو کیونکہ ہم سمجھتے شاید یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم کچھ لوگوں کو سنتے ہیں اور ہم بدگمانی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مرغے کو برا بلا نہ بولو, وہ لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیتا ہے. تو ایک مرغے کو برا بلا بولنا منع ہے, تو ایک دائی. لیکن ہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے, لوگوں کو انٹلیکچولی گرو کیجیے, لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ ان این ایکیڈیمک مینر کیجیے, کیپنگ یور ایموشنز اسائڈ. لوگوں کو بہتری کے لیے بتانے کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیجیے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ دعات کی رسپانسبلٹی ہے.